آلہ وسلم دائما ابدا امام عشق محبت سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت صاحب الکرامت عاشق رسالت خاتم نبوت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی لعن اللہ تعالی بعلومی ارشاد فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان ہے. سبحان تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان کیا نہیں فرماتے بے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. کہیں ارشاد فرمایا طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بہت بڑائی ہے. کہیں فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ نبی آل نبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ وسلم صلوات سلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات سلام علیکہ یا حبیب اللہ. حضرات مولانا سجاد صاحب قبلہ لائق مبارکباد ہیں اور ان سے کہیں زیادہ مبارکباد ان کا یہ چھوٹا سا شہزادہ لائق مبارکباد ہے کہ جس بچے کو اس کے والد بچپن میں ہی بارگاہ نبی کے آداب سکھائیں اللہ و رسول کی بارگاہ کے آداب سکھائیں خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا طریقہ سکھائیں نبی کی بارگاہ میں درود پڑھنے کا طریقہ سکھائیں. بتاؤ اس بچے سے زیادہ مبارکباد کون ہو. لائق مبارکباد ہیں دونوں لوگ کہ اللہ اور اس کے رسول کا خاص فضل و کرم ان پر ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں حاضری کا اذن ہو گیا. اور سچی بات تو یہی ہے کہ میری آنکھوں میں اشک آتے ہیں جب طیبہ کو لوگ جاتے ہیں اور بس وہی جاتے ہیں طیبہ کو جنہیں طیبہ والے بلاتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے. حضرات بس میں دو تین باتیں مسائل کے طور پر کہہ کر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عمرہ کیا ہے؟ اصل میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کا نام حج اصغر تھا. چھوٹا حج لوگ اس کو حج اصغر کہتے تھے. لیکن جب قرآن مقدس نازل ہوا تو قرآن مقدس نے اس کا نام عمرہ رکھا. قرآن مقدس نے اس کا نام عمرہ رکھا. اور ایک بات اور بتاؤں جس طرح حج دو طرح کا ہوتا ہے ایک مطلقاً حج کو حج کہتے ہیں لیکن یہی حج اگر جمعہ کی تاریخ میں ہو جائے سمجھو 9 تاریخ جمعہ کے دن پڑ جائے تو اسے حج اکبر کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں صرف ایک ہی حج کیا اور وہ بھی جمعہ کے دن کیا. اس لیے اس کو حج اکبر کہتے ہیں. بے عین ہی مکہ شریف میں ایک مسجد ہے مسجد جعرانہ. عام طور پر آپ کسی مسجد سے عمرہ کریں مسجد عائشہ سے کریں تب بھی عمرہ کہلائے گا. آپ کسی دوسرے مقام پر چلے جائیں طائف کے مقام پر چلے جائیں مدینہ طیبہ چلے جائیں یا کسی اور مقام پر چلے جائیں اور وہاں سے احرام باندھیں عمرے کا تو یہ صرف عمرہ کہلائے گا. لیکن میرے نبی نے مسجد جعرانہ سے عمرہ کیا تھا. اب اگر کوئی مسجد جعرانہ سے عمرہ کر لے تو یہ عمرہ اکبر کہلائے گا. یہ عمرہ اکبر کہلائے اور الحمدللہ جو علماء گئے مولانا عقیل صاحب گئے
میں بھی گیا, ہم لوگوں نے یہاں سے عمرہ کیا. اللہ اکبر کبیرہ. مولانا سجاد صاحب تشریف لے جا رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی یہ بھی وہاں سے عمرہ کریں گے, کیونکہ وہاں کا عمرہ اکبر ہے. عمرہ کس چیز کا نام ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. سب سے پہلے آپ جب اپنے گھر سے روانہ ہوں تو 2 رکعت نماز شکرانے کے طور پر ادا کریں اور اپنے سفر کا آغاز کریں. میں آپ لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں, مولانا صاحب کو سب کچھ جانتے ہی ہیں. جب سفر کا آغاز کریں تو بہت سارے لوگوں کو دعائے سفر یاد نہیں ہوتی. اس میں یاد رکھیں, نبی پاک فرماتے ہیں ہر سواری پر ایک شیطان کا احسان ہے. ہر سواری پر ایک شیطان ہوتا ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ میں اس کے سوار کو کسی حادثے میں مبتلا کر دوں. نبی فرماتے ہیں لیکن جب کوئی مسافر سفر کرتے وقت اپنی سواری پر اللہ کا نام لے لیتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کے لیے ہو جاتے ہیں. اگر ہمیں کوئی دعا یاد نہ ہو تو یہ جملہ یاد رکھیں, جن کے نام سے یہ مدرسہ احسن البرکات ہے وہی مہرانہ مطالعہ کے بزرگان دین فرماتے ہیں اگر آپ کو کچھ یاد نہ ہو تو دعائے سفر میں یہ جملہ کہہ لو, میرے محافظ دین اللہ محمد محی الدین. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد رکھیے گا, میرے محافظ دین اللہ محمد محی الدین. یہ جملہ کہہ لو گے تب بھی اللہ کے فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے. اب ہم عمرے کے لیے چلے اور دہلی ایئرپورٹ پر پہنچے جو کہ ہندوستان کی سرزمین سے جب پہلے مکہ شریف پہنچتے ہیں تو سمندر کے اندر ہی ہماری حدود شروع ہو جاتی ہے. اس لیے عام طور پر عمرہ کرنے والے لوگ دہلی کی سرزمین سے یا جہاں سے ان کے فلائٹ ہو وہاں سے احرام باندھتے ہیں. طریقہ یہ کہ سب سے پہلے وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد یہ سارا لباس اتار دیں گے اور ایک چادر جو احرام کی ہوتی ہے اسے تہمن کی جگہ باندھیں گے اور دوسری چادر ہم سر سے اوڑھیں گے. بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ پہلے ہی کاندھے سے اوڑھ لیتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. سنت طریقہ یہ کہ پہلے آپ سر سے چادر کو اوڑھیں اور 2 رکعت نماز عمرہ کی نیت سے آپ ادا کریں گے اور جیسے ہی آپ سلام پھیریں گے سر سے فوراً چادر اتار دیں گے. سمجھو, چادر کو اتار دیں گے. اب دونوں کاندھے ہمارے ڈھکے رہیں گے اور دعا کریں گے, یا اللہ میں نے عمرے کی نیت کی, اسے میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما. اس کے بعد آپ کم سے کم ایک بار لبیک ضرور پڑھیں گے اور ہو سکے تو سب سے زیادہ کثرت لبیک کی کریں. درود شریف پڑھیں, کلمہ شریف پڑھیں, توبہ استغفار کریں, یہاں تک کہ آپ مان لیجئے حرم شریف پہنچ گئے اور اب بھی ہمارا کاندھا ڈھکا رہے گا اور یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے. مسجد حرام میں داخل ہوں گے اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا اب بھی ہمارا کاندھا ڈھکا رہے گا. جب کعبہ شریف پر پہلی نگاہ پڑے تو یاد رکھیے ٹھہر جائیے گا, آگے قدم نہ بڑھے. کعبہ شریف پر پہلی نگاہ پڑے آپ رک جائیے گا اور رکنے کے بعد دعا مانگے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف پر جب پہلی نگاہ پڑے اور کوئی انسان نبی پر درود پڑھ کر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کعبے کی برکتوں کے صدقے اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. لہذا امام اعظم نے یہ فتویٰ دیا کہ جب پہلی نگاہ پڑے تو اپنے مستجاب الدعوات ہونے کی دعا مانگے. اس کے بعد جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوتی چلی جائے گی. اور جب کعبے کے اندر داخل ہو, صحن کے اندر, مولانا سجاد صاحب جانتے ہیں اگر پہلی منزل پر چلے جائیں گے تو کعبے کی اوپر والی چھت پر پہنچ جائیں گے. اس لیے پہلی منزل پر بھی نہ جا کر, جس کو آج کے دور میں لوگ بیسمنٹ کہتے ہیں, نیچے جائیں جہاں کعبہ شریف بنا ہوا ہے. اندر پہنچیں گے اور جیسے ہی سنگ اسود کے سامنے پہنچے اب لبیک پڑھنا بند, اب لبیک نہیں پڑھی جائے گی.
بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہاں بھی لوگ لبیک پڑھتے ہیں لیکن یہ مسنون طریقے کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے. اب لبیک نہیں پڑھی جائے گی. اور جو کاندھا اب تک ہمارا سیدھا رکھا ہوا تھا ہم اس چادر کو بغل کے نیچے سے لا کر ایسے کر کے ڈال لیں گے اور سیدھا کاندھا کھول لیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اب لبیک پڑھنا بند ہو جائے گا. اب درود شریف پڑھے، کلمہ شریف پڑھے، جو چاہے وہ پڑھے. اور کعبے کا طواف بھی یہی سنگ اسود سے شروع ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ سنگ اسود کی طرف اپنا ہاتھ کرے، موقع ملے تو چوم لے، اور وہ بھی نہ ہو تو ہاتھ کر لے، چھڑی ہاتھ میں ہو تو چھڑی چوم لے. یہ سب رسول پاک کی سنت ہے. سرکار نے سنگ اسود کو چوما بھی ہے، ہاتھ کا بھی اشارہ کیا ہے، اور ایک بار تو چھڑی کا اشارہ بھی کیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم پہلے 3 چکروں میں رم کریں گے. رم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا تان کا، سر اٹھا کر اٹلا اٹھا کر ایسے کر کے چلیں گے. لیکن جب کسی کو تکلیف نہ ہو چلنے میں. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر بھیڑ زیادہ ہو، لوگ زیادہ تعداد میں ہو، تو بغیر رم کرے بھی آپ طواف کر سکتے ہیں. اور ایک بات یہاں پر اور بتا دوں آپ لوگوں کی معلومات کے لیے، کہیں بھی وضو کرنا واجب نہیں ہے. نماز کے لیے فرض، قرآن کے چھونے کے لیے فرض، دیگر کاموں کے لیے سنت. لیکن کعبے کا طواف ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے وضو کرنا واجب ہے. اگر کوئی بغیر وضو کے طواف کرے گا تو دم لازم آ جائے گا. سمجھا؟ قربانی لازم آ جائے گی. اس لیے ہر شخص جو عمرے کو یا حج کو جائے وہ خیال رکھے کہ اس کا وضو رہے. اور اتفاق کی بات، اگر وضو ٹوٹ جائے تو جس طرح نماز میں وضو ٹوٹتا ہے، جہاں ٹوٹا وضو وہیں کرنے کے لیے چلے گئے اور نماز کو وہیں چھوڑ دیا، پھر وضو کر کے آئے اور نماز وہیں پہ شروع کر دی. یہی مسئلہ کعبے کے طواف کے لیے ہے کہ مان لو فرض کرو 3 چکر لگا پائے تھے کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا، اب طواف کو چھوڑ دیجئے گا. آپ فوراً جا کر وضو کریں. اور قسمت کی بات تو یہ کہ دنیا میں لوگ پاک پانی تلاش کرتے ہیں، پاک پانی سے وضو کرتے ہیں. کوئی دریا کے پانی سے وضو کرتا ہے، کوئی نل کے پانی سے وضو کرتا ہے، کوئی کنویں کے پانی سے وضو کرتا ہے. لیکن قربان چاہیے جب ایک عمرہ کرنے والا جب طواف کرتا ہے یا حج کرنے والا حج کرنے جاتا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ جائے، وہ حرم شریف میں موجود ہو، تو وہ عام پانی سے وضو نہیں کرتا. اللہ کا فضل ایسا، رسول اللہ کا کرم ایسا کہ اس کا وضو ہوتا ہے تو آگے زمزم سے وضو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت. جس پانی کو ایک گھونٹ پینے کے لیے لوگ ترستے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس سے ایک عمرہ کرنے والا، طواف کرنے والا وضو کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. خیر، اب 7 چکر ہمیں پورے طواف کرنا ہے کعبہ شریف کی. اور یہ 7 چکر پورے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھیں گے. موقع ملے تو مقام ابراہیم پر، لیکن جو کہ وہاں کے انتظامیہ حرم شریف کے کعبہ شریف میں مقام ابراہیم پر نماز نہیں پڑھنے دیتے. وہ جگہ طواف کرنے والوں کے لیے خالی رکھی جاتی ہے. تو مسجد حرم میں جائیں، وہاں نماز پڑھیں. اور مولانا سجاد صاحب کی اہلیہ بھی جا رہی ہے. ایک بات ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے بھی کہ وہ عورتیں جو جاتی ہیں ان کے لیے حرم شریف میں ایک جگہ مخصوص کر دی گئی ہے نماز پڑھنے کے لیے، ہے نا. وہ وہاں پر رہیں اور کھونے کا تو وہاں کوئی ڈر ہی نہیں. پہچان بنا لے کہ اگر کھو بھی جائے، پھسل بھی جائے تو وہاں سب سے مین پہچان ہے ہری جائے. سمجھے؟ وہاں بھی جائیں گے کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے. خیر یہ بات ہے تو وہ سب جانتے ہی ہیں. تو اب 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد میں صفا مروہ کی دوڑ کے لیے جائیں گے، جس کو سعی کہتے ہیں. اور یہ صفا مروہ بھی 5 منزلہ بنا دیا مولانا صاحب. اوپر کی منزلوں میں چڑھائی بہت ہے، اونچائی بہت ہے، انسان ذرا دیر میں تھک جاتا ہے. تو یہاں بھی ہمیں نیچے کی منزل میں جانا ہے. سمجھ رہے؟ نیچے کی منزل پہ جائیں گے اور سب سے پہلے صفا پہاڑی پر جائیں گے. وہاں کعبہ شریف کی طرف منہ کر اپنی کوئی حاجت، کوئی دعا مانگیں گے. اور پھر دعا مانگنے کے بعد درود شریف پڑھیں گے. اور یہاں سے ہم آہستہ
आहिस्ता चलेंगे, जब तक सफेद लाइट जलती रहेगी आहिस्ता चलेंगे, और जैसे ही ग्रीन हरी लाइट शुरू होगी दौड़ लगाना शुरू कर देंगे, भागेंगे। औरतें भागेंगी तो नहीं, लेकिन तेज तेज कदम उठाकर वो चलती जाएंगी, और जब तक हरी लाइट जलती रहेगी दौड़ते रहेंगे, और जैसे ही हरी लाइट खत्म सफेद लाइट शुरू होगी फिर आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, और चलते चलते हम मरवा पहाड़ी तक पहुंच जाएंगे। ये एक चक्कर हो गया हमारा, इसी तरह से 7 चक्कर पूरे करना है। इस दरमियान में प्यास भी लगती है, कितनी ही सर्दी क्यों ना हो, लेकिन प्यास जरूर लगती है। तो अब पीने के लिए फिर वही अल्लाह के फضل का पानी, वही आबे ज़मज़म इंसान को नसीब होता है। बहुत सारे वाटर कूलर वहाँ रखे रहते हैं, वो उनसे पिया जाता है। खैर 7 चक्कर पूरे करेंगे, सफा से शुरू होंगे और मरवा पर जाकर हमारे 7 चक्कर पूरे होंगे। अब फिर 2 रकात नमाज शुक्राने के अदा करेंगे, सफा मरवा की सही की नियत से। यहाँ पर भी 2 रकात नमाज अदा करेंगे और दुआ मांगकर गंजी करा लेंगे। अगरचे बाल कटाना भी जायज है, लेकिन बाल कटाने वालों के लिए सरकार ने 1 मरतबा दुआए मग़फ़िरत करी, और गंजी कराने वालों के लिए 3 मरतबा दुआए मग़फ़िरत करी, है ना। इसलिए वहाँ गंजी कराएं ताकि सरकार की सुन्नत भी अदा हो और मग़फ़िरत की दुआ भी 3 मरतबा नसीब में आ जाए। और औरत नाखून बराबर अपनी चोटी के बाल कटाएगी, उसके बाद में एहराम खोल दिया जाएगा और अपने कपड़े पहन लिए जाएंगे। इसमें बहुत सारी मसाइल, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सिर्फ मैं इतना कहकर रुखसत होना चाहता हूँ मुसलमानों। आला हज़रत फरमाते हैं हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीन और कदम